ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، یہ مینوں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چل میں آنکھاں مان لوا، تو پھر جا کے بیٹھ گئی۔ پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن آتے قربان سے اور کچن رکھا تھا تو سی آپ کھا لوں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا، دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاحت الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اب دیکھ لے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے۔